السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن وتھ سہیل آفیشیل۔ آج ہم ایک اور اپنا جو نیکسٹ ٹاپک ہے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے، الیکشن ڈیٹ۔ ہمارا جو نا ساؤتھ پنجاب کے اندر نا ایک کہاوت مشہور ہے کہ غریب نے روزے رکھے اور دن بھی بڑے ہو گئے۔ تو جو پاکستان کی اس ٹائم سچویشن ہے اس کے اوپر یہ جو کہاوت ہے یہ بہت زیادہ سوٹیبل ہوتی نظر آتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے اندر آلریڈی ملٹیپل کرائسس چل رہے تھے، لائک پولیٹیکل کرائسس، اکانومک کرائسس اور سوشل کرائسس، ملٹیپل اس طرح کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ این ادر کانسٹیٹیوشنل کرائسس از آن دا رائز۔ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے 9 اپریل کو ڈیٹ دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو کے پی اور پنجاب کے اندر الیکشن کروائے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر جو لیڈنگ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے، گورنمنٹ ہے، اس کے اندر بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہوا کیا ہے اور ریزن کیا ہے۔ جو ہمارے پریزیڈنٹ الوی صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے اندر جو الیکشنز ہیں وہ ہونے چاہیے، اور انہوں نے ڈیٹ دی ہے جی 9 اپریل کی، ٹھیک ہے۔ 9 اپریل کو ان دونوں کے اندر الیکشن کروائے جائیں، اور انہوں نے اس کے لیے ریزن کیا دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو اپنی پاور یوز کی ہے انڈر سیکشن 57(1) آف الیکشن ایکٹ 2017، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق کہ جو الیکشن کی جو ڈیٹ ہے وہ میں دے سکتا ہوں، یہ میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر جو ڈیبیٹ ہے کہ کیا یہ ان کا رائٹ تھا یا نہیں، یہ ہم اگلی سلائڈ میں دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ نے ہی آخر یہ کیوں کیا، مطلب کہ نا وائی پریزیڈنٹ ٹوک دس اسٹیپ، آخر کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا۔ سب سے پہلے جیسے ہی ہمارا جو الیکشن کا پروسیجر ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر نیشنل لیول پہ دیکھا جائے، فیڈرل لیول پہ دیکھا جائے، تو جب کوئی بھی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے، اور اس کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ود ان 90 ڈیز، آئی تھنک ایز پر دا کانسٹیٹیوشن، انہوں نے الیکشن کروانے ہوتے ہیں۔ اور اگر اس طرح کی کوئی پروونشل اسمبلی ہوتی ہے تو اس کے اندر اٹ فالز اپون الیکشن کمیشن آف پاکستان اینڈ گورنرز ٹو ڈیل ود them and make things better and pave the way for new election in as soon as possible۔ تو اب یہ جو ہونا تھا، یہ ڈیوٹی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، ٹھیک ہے، اور جو گورنرز تھے ان کی، کہ انہوں نے وہ آتے، وہ ڈسکس کرتے، پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھتے، بات کرتے، اور ایک جو ایشو تھا اس کو ریزالو کرتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس طرح کا کوئی ہوا نہیں ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ جو انہوں نے اس لیے ہی یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ گورنرز ہیو ناٹ اناؤنسڈ این الیکشن ڈیٹ دیٹ ہیز لیڈ ٹو دا کرنٹ پریڈیکمنٹ، کہ اگر فار ایگزامپل گورنرز جو تھے وہ کوئی الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے، ٹھیک ہے، تو پریزیڈنٹ کو اس طرح کا کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بیسیکلی میں اگین آپ کو وہی بتاؤں گا، ابھی ہم نے اپنی جو ایک ویڈیو بنائی تھی آسٹیرٹی میئرس کے اوپر، اس کے اندر بھی میں نے بتایا تھا پاکستان کے جتنے بھی زیادہ تر مسائل ہیں نا وہ سارے ہیں پولیٹیکل ان نیچر، اور یہ بھی دیکھا جائے تو ہے پولیٹیکل ان نیچر لیکن ہے کانسٹیٹیوشنلی۔ وہ کیسے جی کہ اب جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ ہیں پی ٹی آئی کے، اور جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ ساری پی ڈی ایم لیڈ ہے، تو ان کے آپس کے اندر جو کلیشز ہیں وہ یہاں پر اب پریزیڈنٹ کو ان کی پارٹی کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، تو انہوں نے یہ ایک نیا شوشہ یہاں پر چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ موسٹ لیگل ایکسپرٹس جو وڈ ریپلائی ان افرمیٹو کہ آر دے اسینشلی رننگ اوے فرام دیئر کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹیز، ٹھیک ہے، مطلب کہ جو گورنرز تھے وہ کیوں نہیں کر رہے تھے، اور یہ بہت سے ایسے لیگل ایکسپرٹس وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جو گورنرز تھے یہ ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی تھی کہ وہ اس طرح کی 90 ڈیز کے اندر جو آفٹر دا ڈسولوشن آف اسمبلیز وہ الیکشن کی ڈیٹ دیتے، لیکن انہوں نے اس طریقے سے کچھ نہیں دیا۔ اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ نے ایون کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جو الیکشن کمشنر تھے ان کو ملٹیپل ٹائمز بلایا بھی، صحیح ہے، یہ نیوز میں بھی ہے کہ پریزیڈنٹ ایلوی آسک ای سی پی ٹو امیڈیٹلی اناؤنس الیکشن ڈیٹ فار کے پی اینڈ پنجاب، لیکن انہوں نے اگین یہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو پھر پریزیڈنٹ کو وہ کرنا پڑا، ٹھیک ہے۔ اب کیا پریزیڈنٹ کے پاس پاورز ہیں کہ وہ یہ رائٹ اپنا استعمال کر سکتے ہیں؟ اب یہاں پر بھی ایک ایشو کریٹ ہو رہا ہے۔ اب اس کے لیے جو اس کا ایگزیکٹ جو آنسر ہے وہ تو دینا ہے کورٹ نے، لیکن
جو بہت سے ایسے ایکسپرٹس ہیں وہ لیگل ایکسپرٹس ہیں یا جو لائرس ہیں جو رینونڈ لائرس ہیں وہ اس ٹائم ڈیوائیڈڈ ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یس president is within the rights and to set a date for election and other emphasize that this is a matter that only the ECP can decide. اب یہ جو ہے سچویشن اب وہ ساری کرے گا فردر کورٹ ہی بتائے گا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن یہ جو ڈرامہ تھا یہ جو سارا ایک ایشو کریٹ ہوا ہے اس کو بچایا جا سکتا تھا کیسے؟ دا گورنرز شوڈ ہیو ڈن دیئر کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی. وہ اگر ڈیٹ دے دیتے ہمارا دا ای سی پی دیٹ ہیز آلریڈی سجیسٹڈ ڈیٹس ٹو دیم would have held the elections on time. اب ای سی پی نے آلریڈی شاید کچھ ڈیٹس بتائی ہوئی تھیں کہ اس ڈیٹ کے اوپر ہم کچھ الیکشنز کروائیں گے. تو اگر فار ایگزامپل گورنرز اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر وہ پراپر اپنی ڈیوٹیز کر لیتے ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ ہوتا ہی نہ. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بھی جو الیکشن یہ بھی جو انسٹیٹیوشنس ہیں وہ بھی پولیٹیکلی مینیپولیٹ ہو رہے ہیں. آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا نیب کا، نیب بھی پولیٹیکلی مینیپولیٹڈ ہے اور سملرلی جو ای سی پی ہے اس کو بھی پولیٹیکلی مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان کے اگر آلریڈی پرابلمس دیکھیں تو پولیٹیکل کرائسس بہت زیادہ ہیں. مطلب کہ آپ دیکھ لیں کہ اریسٹ آف عمران خان کی بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی از آن دا رائز. پاکستان جو ہے اکانومیکلی اگر دیکھا جائے تو ڈیفالٹ ہونے کے در پہ کھڑا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ حالات بڑی مشکل سے ٹھیک ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. ملک کے اندر ٹیررزم ایکسٹریمزم از آن دا رائز. ڈکلائن آف مورال اینڈ جو مرال ہے لوگوں کا وہ ویسے بہت کم ہو رہا ہے ٹھیک ہے. سوشل کانٹیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ اور سٹیزنس کے درمیان ایک جو لنک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سوشل کانٹیکٹ. مطلب کہ جب گورنمنٹ کی جو اتھارٹی ہے وہ جو عوام ہوتی ہے وہ ایکسیپٹ کرتی ہے اور گورنمنٹ یہ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ہم اپنی عوام کو ریلیف دیں گے، اس کو کہتے ہیں سوشل کانٹیکٹ. یہ پولیٹیکل سائنس کا کنسیپٹ ہے، یہ ہم اس میں دیکھیں گے. تو جو سوشل کرائسس ہیں وہ بھی آن دا رائز ہیں ٹھیک ہے. اور امنگ ان دیز سرکمسٹانسز ایک نیا ایک فریش کانسٹیٹیوشنل کرائسس جنم لے رہا ہے. اب کیا ہوگا یہ تو کورٹس بتائیں گے کہ اس کا کیا رزلٹ کیا ہوتا ہے. لیکن ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ مطلب کہ ابھی اگر فار ایگزامپل ہم ایز اے سولوشن اورینٹیڈ ہوں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر کیا کر سکتے ہیں؟ مسائل تو ہیں، مسائل رہیں گے اور مسائل زندگی کا حصہ ہیں، یہ آتے رہیں گے. کسی بھی ملک کی تاریخ کے اندر اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. ایون کہ جنگیں ہوتی رہتی ہیں، اس کا اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے. لیکن کرنا کیا چاہیے؟ کس چیز کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے؟ ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ سرکس کی طرح کام کر رہی ہے. مطلب کہ وہاں پر کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے، وہاں پر آ کے وہ کچھ ڈرامہ شرامہ رچاتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اٹ شوڈ بی پراپر ٹرو پارلیمنٹ جس کے اندر ایک جو پارلیمنٹ کا تقدس ہے اس کو پامال نہ کیا جائے، جس کے اندر پراپر جس کام کے لیے وہ بنائی گئی ہیں ان کو وہ پرفارم کریں. جو ان کی اپنی ڈیوٹیز ہیں ان کے اوپر وہ جو اپنی ڈیوٹیز ہیں ان کو پرفارم کریں. اور جو ای سی پی ہے اٹ شوڈ پرفارم دیئر ڈیوٹیز ایز پر دا کانسٹیٹیوشن، نہ کہ کسی جو پولیٹیکل پارٹی ہے یا جو ایفیلیشن ہے اس کے ساتھ وہ بیٹھ کے بات کریں. اس کے بعد یہ پرپیچوئل فیلئر آف دا گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن ٹو انگیج آن دا میٹرز ڈیمانڈ اینڈ امیجیٹ ایکشن. مطلب کہ جو اب یہ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ من کے جو پی ڈی ایم لیڈ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنے کی بات نہیں کر رہے ٹھیک ہے. اسی طرح کے جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک اپوزیشن اور یہ جو گورنمنٹ ہے ان کے درمیان انگیجمنٹ کا اب آل پارٹیز کانفرنس ہونی تھی، اسے چاہیے تھا کہ وہ ہوتی، دونوں پارٹیاں آپس میں بیٹھتی، بلکہ آل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتی، بیٹھ کے بات کرتی، اپنے مسائل کو حل کرتی ٹھیک ہے. اٹ از فردر مطلب کہ یہ اٹ از ہائی ٹائم کہ جتنے بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے. سملرلی جوڈیشری اور سرٹن پاورفل کوارٹرز دیٹ مائی ٹیک پولیٹیکل ڈیسیجنز بوتھ میجر انسٹیٹیوشن شوڈ بی نیوٹرل. جس کے اندر آپ کی ملٹری اور آپ کی جوڈیشری ہے ان کو بالکل نیوٹرل ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک لگ تو نہیں رہا، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے انہیں اور یہ اس طریقے سے کر لیں. اس کے بعد یہ sanity must prevail, the government must have to go for early election across the country, not just in the two provinces. مطلب کہ اب یہ بھی ایک بہت ہی ایک عجیب بات ہے جو پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ صرف دو دو جو پروونسز ہیں ان کے اندر بھائی آپ پورے الیکشن سے دیں پراپر. اب ویسے بھی 2023 کے اندر الیکشن ہونے ہیں
ٹھیک ہے، تو آپ پراپر الیکشن کروائیں، جان چھڑائیں، ٹھیک ہے، تو ایک پراپر الیکشن ہونے چاہیے. جو اگر اس کو سمرائز کیا جائے تو یہ ہے کہ جی ان دا اینڈ اگر اس کو کنکلوڈ کریں تو پریزیڈنٹ صاحب نے جو ڈیٹس دی ہیں اس کے اوپر ایک نیا کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، اس نے جنم لیا ہے. اور دیکھتے ہیں اب کورٹ کیا فیصلہ سناتی ہیں. آپ کے خیال میں آپ بتائیں، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیا پاکستان کے اندر الیکشن ابھی ہو جانے چاہیے یا پاکستان کو فردر ویٹ کرنا چاہیے؟ اگر پاکستان کو ویٹ کرنا چاہیے تو کتنا ویٹ کرنا چاہیے؟ اور اگر الیکشن، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دو پروونسز کے اندر ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے جو الیکشنز کے لیے کیا ہے، کیا اٹ از اے رائٹ ڈیسیژن؟ تو تھینک یو جی فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.